حیا کیا ہے؟ دو واقعات بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والے ہیں۔ حیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مقتدر صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ مقام اور مرتبہ، علم اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا تھا، لیکن اپنی علوم مرتبت کے باوجود یہ کم عمر صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ یعنی وہ صحابہ جو چھوٹی عمر کے تھے، 15 سال، 14 سال، 17 سال، 18 سال، کم عمر صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک سوال پوچھا۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں پتہ ہے کہ مومن بندے کی مشابہت اور مومن بندے کی مثال ایک درخت کے ساتھ ہے۔ ایک درخت ہے، اس درخت کی خصوصیات اور اس درخت کی مشابہت مومن بندے کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ یہ سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ایسا درخت بتاؤ جس کی مشابہت مومن کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ حدیث کی تفصیل تو عرض نہیں کرنی، موضوع سے متعلقہ بات ہے۔ جب آپ نے یہ سوال فرمایا تو بڑے بڑے صحابہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی عمر کے صحابہ تشریف فرما تھے۔ تو صحابہ کرام جنگلی درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، کسی کے ذہن میں کوئی بات، کسی کے ذہن میں کوئی بات۔ بالآخر کسی نے بھی اس سوال کا جواب نہ دیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عمر، باپ بیٹا گھر میں پہنچے تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، ابا حضور، یہ سوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا اور مجھے پتا تھا کہ کس درخت کی مشابہت مومن کے ساتھ ہے۔ جب کم عمر بیٹا، نو عمر بیٹا یہ بیان کرتا ہے تو والد خوشی سے فرماتے ہیں کہ بیٹا، اگر تجھے پتا تھا، اس سوال کا صحیح جواب آتا تھا، تو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار کیوں نہ کیا، جواب کیوں نہ دیا؟ اب سمجھے حیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ابا جی، مجھے جواب تو آتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجلس میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کے حضرات موجود ہیں، آپ بھی موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ موجود تھے، ان بزرگوں کی موجودگی میں مجھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حیا آ گئی۔ میں نے حیا کی وجہ سے سوال کا جواب نہ دیا، ورنہ مجھے پتا تھا کہ جس درخت کی مشابہت بندہ مومن کے ساتھ بہت زیادہ ہے، وہ درخت کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ لیکن میں نے اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے بزرگوں کی مجلس میں، بزرگوں کے سامنے بولتے ہوئے حیا آ گئی ہے۔ دیکھیں، حیا اخلاق
خسانہ کا کتنا بلند پہلو ہے کہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، میں سوال کا جواب دے دوں، ظاہر ہے پتا چلے گا کہ ان بابوں کو تو پتا نہیں تھا، ان بزرگوں کو تو پتا نہیں تھا، اس بچے کو پتا چل گیا، بچے کو پتا ہے، تو یہ انداز اور یہ منظر بزرگوں کی بے ادبی اور میرا وہاں بولنا حیا کے خلاف تھا، میں شرم و حیا کی وجہ سے خاموش بیٹھا رہا، میں نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ ہے حیا۔ اور حیا کا مفہوم سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کو ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ زینب بنت جحش کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت دی، ولیمے کے کھانے پہ بلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہوئے، لیکن وہی اسی حجرے میں بیٹھے ہوئے اور بیٹھے بیٹھے مختلف باتیں گفتگو شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ مجلس ختم ہو، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھے، جب گفتگو لمبی ہوئی تو آپ خود مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، آپ باہر گئے۔ ظاہر ہے کہ مقصد یہ تھا کہ میں اٹھا ہوں تو دوسرے لوگ بھی اٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چل پھر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہیں پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ مجلس برخاست ہو، خلوت کا موقع ملے۔ یہ جو منظر پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہدایت عطا فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم، اے ایمان والو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، دعوت دیں تو تم فدخلوا، گھر میں جاؤ، اور گھر میں جا کے فاذا طعمتم، جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، کھانے کے بعد اٹھ جاؤ، مجلس برخاست کرو، ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں نہ شروع کر دو، خوش گپیاں نہ شروع کر دو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا، تکلیف کا باعث ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی تو تم سے حیا کرتا ہے، شرماتا ہے، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے فرما نہیں رہے کہ چلو اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، حیا کی وجہ سے فرما نہیں رہے مجلس برخاست کر دو۔ تو یہ دو واقعات ذہن میں رکھیں، ان دونوں واقعات میں حیا کا مفہوم بیان کیا گیا کہ حیا کتنا اعلیٰ اخلاق ہے، حیا کتنا بلند مرتبہ ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، میں بھی حاضر خدمت تھی، چند یہود آئے، جب یہودی بدبخت آئے، انہوں نے اپنی دشمنی کا، اپنے بغض کا اظہار کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، ان بدبختوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہ ہے السلام علیکم دھوکہ دینے کے لیے کہ شاید وہ سلام کر رہے ہیں، لفظ تو ہے السلام علیکم، ان کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم کا معاذ اللہ معنی یہ ہے
تم پر موت واقع ہو، السلام علیکم، معاذ اللہ تم پہ تباہی اور بربادی آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. یہود نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیکم، بس اتنا فرمایا وعلیکم. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غصہ سے فرمانے لگی وعلیکم السلام والزام، تم پہ ہلاکت ہو، تم پہ تباہی ہو، بربادی ہو. آپ نے وعلیکم السلام بھی کہا، عائشہ صدیقہ نے وعلیکم السلام والزام، مذمت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو تم پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کے فرمایا یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، عائشہ تم فحش پن اختیار نہ کرو، تم فاحشہ نہ بنو. ان اللہ لا يحب الفحش والتفحش، اللہ تعالیٰ فحش کو، بے حیائی کو اور اللہ تعالیٰ بے شرمی کو پسند نہیں فرماتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا مفہوم اتنا اعلیٰ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا رویہ اختیار کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، جس حد تک اس نے انداز اختیار کیا ہے بس اسی حد تک اور اسی انداز میں اس کا جواب دے.